ہر خبر معتبر پال نیوز کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پال نیوز جے۔ جی ناظرین، میں ہوں حمزہ بشیر گوندل اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل روڈ۔ آج ہم آپ کو کیسر طریقے روزگار جس کے بانی ہیں کیسر محمود ڈار اب جیلم، اور انہوں نے ایک بہت بڑی خوشخبری کا اعلان کیا ہے جیلم کی عوام کے لیے یہ خوشخبری، اور انہوں نے گزشتہ دنوں ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ جو بندہ نوجوان پڑھا لکھا بے روزگار ہے وہ میرے پاس آئے، اسے آسان اقساط میں بلا سود قرض دیا جائے گا جو کہ 1 لاکھ تک ہوگا، جو کہ وہ آسانی سے اپنا روزگار شروع کر سکے گا۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں ان کی پریس کانفرنس میں کہ انہوں نے کیا کہا، اپنے خیالات کا اظہار کیا اور نوجوان کے لیے کیا خوشخبری لے کے آ رہے ہیں، مزید جانتے ہیں ان کی زبانی۔ میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، شاید آپ سب کے پاس کافی اس میں یہ ہے کہ پی آئی اے کی آرگنائزیشن حکومت سے ہم نے مطالبہ کرنا ہے کہ یہ ادارہ عوام کو دیا جائے اور عوام کو یہ ترغیب دینی ہے، یاد کرنا ہے کہ عوام کو کہ وہ یہ ادارہ خریدیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ دوسرے تمام ادارے جو آئی ایم ایف کے دباؤ کی وجہ سے حکومت کرنا چاہ رہی ہے وہ بھی اب پاکستانی عوام باہر کیا جائے۔ اس کے بعد یہ ظاہر ہے ایک نیا کام ہوگا، نئی چیز ہوگی، تو اس کے لیے آئین میں ترمیم کی ضرورت پیش آئے گی، تو یہ بھی ہمارے حکومت کے سامنے مطالبہ رکھنا ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کریں، اور اس کے لیے ہماری کوشش ہوگی کہ پورے ملک میں جتنے ایم این اے ایم پی اے اپنے سینیٹرز ہیں جنہوں نے ترمیم کرنی ہے ان کو ہم مجبور کریں کہ وہ یہ آئین میں ترمیم کریں۔ اس کے بعد جو یعنی تایاب روزگار سسٹم ہے اس کے حوالے سے یہ جو ہے نا میں نے صدر جمہور فاؤنڈیشن بنائی ہوئی آپ نے کہ بے روزگار کو روزگار دینا، اس کی بھی میں وضاحت کروں گا۔ اور اس کے بعد سب سے جو اہم چیز ہے کہ اجتماعی کاروبار کرنا، ہمارا دین جو ہے وہ جو ہمیں ترغیب دیتا ہے جو اس کے بارے میں بات کی جائے۔ تو سب سے پہلے میں آتا ہوں پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن۔ یہ جو بات ہے کہ ان اداروں کی مزید عوام کو ملنی چاہیے، یہ میں نے اس وجہ سے سوچی ہے کہ اپنے پہلی جب اسرائیل اور عربوں کی جنگ ہوئی ہے اس میں عربوں کی تباہی ہوئی ہے، تو مجھے بچہ تھا میں اس وقت میرے اندر یہ کھوج پیدا ہوئی کہ ہمارا دین بتاتے ہیں مکمل ہے، اسلام سب سے بہتر مذہب ہے، تو پھر آخر اتنی زیادہ تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود وہ ایک چھوٹے سے لوگ اسرائیل سے شکست کیوں کھا گئے۔ آخر سوال کیا ہے کہ ان کا بزرگا گیا تھا 25 سال کی بات 25-30 سال کی میری تحقیق نے مجھے اس نتیجے کو پہنچایا ہے کہ قرآن کو میں نے پورا پڑھا ہے، تقریباً سوچا کی ہے، حدیث بھی پڑھی ہے، پھر آرٹیکل بھی پڑھتا رہوں گا کہ یہودی کیا کرتے رہے ہیں، ہمارا دین ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ تو اس ساری ریسرچ کے بعد میں اس نتیجے کو پہنچا ہوں کہ جب دشمن ہمارا اتنا مضبوط ہو جائے کہ اس کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی بھی ہو، دولت کی ساری اس کے کنٹرول میں ہو، تو اس کا مقابلہ کس طرح کیا جائے؟ ظاہر ہے اب جنگ میں تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ لیٹسٹ اسلحہ اس کے پاس موجود ہے، سارے وسائل آسمانوں میں بھی اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے، تو ہم اس کے ساتھ جنگ تو نہیں کر سکیں گے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے۔ تو اس میں یہ جو ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم سے جس میں آئی ہے کہ ہر ایک ادارہ جو ہے نا اس میں اجتماعی شراکت ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے یہ ہوگا کہ دولت کی تقسیم ہوگی، دولت جو ہے چند مافیاز کے پاس یا چند سرمایہ داروں کے پاس نہیں جائے گی بلکہ وہ گردش کرے گی۔ علماء کرام بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ جو دولت ہے وہ اس طرح انسانی جسم میں خون گردش کرتا ہے، اسی طرح
अपने दौलत को भी गर्दिश करनी चाहिए माशरे में, यानी ये किसी एक के पास इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। तो अब ये है कि ज़ाहिर है मुसलमान हम लोग पढ़ते कुरान तो है, ईमान तो है हमारा इस पर, लेकिन हम अमल के लिहाज से उस पर पूरा ईमान नहीं रखते। जब अमल की बात आती है तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास हर की ख्वाहिश होती है कि मेरे पास ज़्यादा ज़रूरत है। फिर ये आखिर मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि आखिर कौन सा तरीका हो कि ये दौलत तकसीम हो। फिर मैं इस नतीजे में पहुँचा हूँ कि दौलत की तकसीम के लिए ज़रूरी है कि हर एक बंदा जो है वो पास करे, तो हर एक बिजनेस। अब ये है कि किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास नहीं है, किसी के पास आपको घर को है, किसी के पास खाना खाने के लिए एक टाइम पैसे नहीं होते, तो उनको आप किस तरह शेयर होल्डर बनाएं। तो उसका भी तरीका मौजूद है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ वो उस गहराई में नहीं जाता, वो तो लंबी तफसील है। तो उसके लिए भी ये है कि हम वैसे भी तो ज़कात देते हैं, खैरात देते हैं, मदद करते हैं गरीबों की, तो हम वो मदद जो है बजाय इसके कि वो जो पैसे शेयर नहीं कर सकता वो बंदा उसको हम उसकी सपोर्ट ये करें कि उसका शेयर डाल दें, ताकि जब उसकी बचत हो तो वो डायरेक्ट उसको मिले, वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा, बजाय इसके कि ये वो हमेशा ही मांगता रहे, आपसे मुताज रहे। और दूसरा ये है कि हर गरीब अमीर जब किसी भी इदारे में शेयर होल्डर हो जाएगा तो वो उस इदारे की तबाही बर्दाश्त नहीं करेगा। वैसे तो आप देखें ना कि हम सुनते हैं, हमें पता है फलान ने इतने नुकसान किया इस फलान की इस इदारे का, लेकिन हम खामोश रहते हैं।